بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونے کو بھی زنا کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کوئی اسلام میں بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا سخت کر دی ہے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں؟ ایسی کون سی 3 عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان پر شرعی حدود نہیں لاگو ہوتی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا لڑکا یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی جلدی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگ گئے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا شوہر دے گا۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا ہو تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے، اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن یا بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی اس سے بچیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست یا سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے بارے میں ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سنگسار۔ وہ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تین قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر زنا بھی کیا تو ان پر دین اسلام کی راہ سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو نابالغ ہو جب تک والد نہ بن جائے، دوسرا وہ جو شخص سویا ہو جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، تیسرا وہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس پر بھی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دی گئی ہیں، یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، زنا کرنے والے کے لیے رحم یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی ایمان والوں اور مسلمانوں کے ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رحم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے، اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے۔ اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا، زنا نہ کرو بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ صحیح بخاری۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزاوٹ یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیے جاتے تھے اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر 100 کوڑے مارے جاتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تم میں سے جو اس کا ارتکاب کرے انہیں سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 15 اور 16۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسے موذی گناہ اور اس کبیرہ گناہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ